مولائے کائنات کا وصیت نامہ۔ مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی اپنے فرزند حسن مجتبیٰ کے نام وصیت۔ جس وقت امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے مقام حاضرین پر رکے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ اگرچہ امام علیہ السلام کے مخاطب آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن یہ ایک عام وصیت نامہ ہے جس سے ہر باپ کو استفادہ کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو اس خط کے مطابق وصیت و نصیحت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ہر مومن کو اس خط کے مضمون پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جس کی عمر تمام ہونے والی ہے اور وہ زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور اس کے گزرنے کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور وہ دنیا کے مصائب کے سامنے لاچار ہے، دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے، مرنے والوں کی بستی میں رہ رہا ہے اور کل یہاں سے سفر کرنے والا ہے۔ اس فرزند کے نام جو دنیا میں وہ امیدیں رکھے ہوئے ہے جو حاصل ہونے والی نہیں ہے اور ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر چل رہا ہے، بیماریوں کا نشانہ اور زمانے کے ہاتھوں گروی ہے، مصائب کا نشانہ اور دنیا کا غلام اور پابند ہے، دنیا کی دھوکے بازیوں اور فریب کاریوں کا تاجر اور موت کا قرضدار اور قیدی ہے، رنج و غم کا حلیف، مصیبتوں کا ساتھی، آفتوں میں گرفتار، خواہشات کا مارا ہوا اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ اما بعد، میں دنیا کے منہ پھیر لینے، زمانے کے ظلم و زیادتی کرنے اور آخرت کے اپنی طرف آنے کی وجہ سے جس حقیقت تک پہنچا ہوں وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ مجھے اپنی فکر کے علاوہ کسی دوسرے کی فکر نہ ہو۔ جب میں تمام لوگوں کی فکر سے الگ ہو کر اپنی فکر میں کھویا ہوا تھا تو میری رائے نے مجھے خواہشوں سے روک دیا اور مجھ پر واقعی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اور اس نے مجھے اس منزل تک پہنچا دیا جو حقیقت ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، ایک سچائی ہے جس میں کسی طرح کی غلط بیانی نہیں ہے۔ میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا، بلکہ تم کو اپنا سراپا وجود سمجھا، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری موت میری موت ہے، اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہوتی ہے، اور اسی لیے میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے جس کے ذریعے تمہاری امداد کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ اے بیٹا، میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھنا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تمہارے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اپنے دل کو نصیحت اور موعظے سے زندہ رکھنا، اس کی خواہشوں کو زہد سے مردہ بنا دینا، اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی کر دینا، موت کی یاد کے ذریعے اسے قابو میں کرنا اور فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرا دینا، اسے دنیا کے حادثے، زمانے کے حملے اور شب و روز کی گردش سے ہوشیار رکھنا، اس پر گزرے ہوئے لوگوں کی خبروں کو پیش کرتے رہنا اور پہلے والوں پر پڑنے والے مصائب کو اسے یاد دلاتے رہنا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں سفر کرتے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کہاں چلے گئے، کہاں اترے
اور کہاں ڈیرا ڈالا۔ پھر تم دیکھو گے کہ وہ دوستوں کی دنیا سے منتقل ہو گئے اور پردیس کے گھر میں جا اترے۔ وہ وقت دور نہیں کہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے، لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو، اور خبردار آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچنا۔ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کے بارے میں بات نہ کرنا، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں اس کے بارے میں گفتگو نہ کرنا۔ جس راستے میں گمراہی اور بھٹک جانے کا خوف ہو ادھر قدم آگے نہ بڑھانا، کیونکہ بھٹکنے کی مشکلات دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے کہیں بہتر ہے۔ نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو، ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائیوں سے روکتے رہنا، اور جہاں تک ہو سکے برائی کرنے والوں سے دور رہنا۔ راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دینا، اور خبردار اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ حق جہاں بھی ہو سختیوں میں رہ کر اس تک پہنچ جانا، اور دین میں غور و فکر کرنا اور تدبر سے کام لینا۔ اپنے نفس کو سختیوں اور ناخوشگوار حالات میں صبر کا عادی بنا دینا، اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کے راستے میں صبر کرنا ہے۔ اپنے تمام کاموں میں پروردگار کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی و طاقتور محافظ کے حوالے کر دو گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرنا، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے مسلسل خیر و بھلائی طلب کرتے رہنا، اور میری وصیت کو سمجھنا۔ اور بیٹا میری وصیت کو سمجھو، اس سے پہلو بچا کر نہ نکل جانا کہ بہترین اور اچھی بات وہی ہے جو فائدہ مند ہو، اور یاد رکھو کہ جس علم میں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور جو علم سیکھنے کے لائق نہ ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بیٹا میں نے دیکھا کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں، لہٰذا میں نے فوراً یہ وصیت لکھ دی اور ان مضامین کو درج کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی بات تمہارے حوالے کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے، یا بدن کی طرح رائے کو بھی کمزور تصور کیا جانے لگے، یا وصیت سے پہلے ہی خواہشیں تم پر مسلط ہو جائیں اور دنیا کے فتنے اور جھمیلے تمہیں آ کر گھیر لیں، اور تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ جیسا ہو جائے۔ یقیناً نوجوان کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دی جائے اسے قبول کر لیتی ہے، لہٰذا میں نے تمہارے دل کے سخت ہونے اور عقل و ذہن کے دوسری باتوں میں لگ جانے سے پہلے تمہاری تادیب و تعلیم کے لیے قدم اٹھایا، تاکہ تم عقل سلیم اور سنجیدہ فکر کے ساتھ اس امر کو قبول کر لو جس کی تلاش اور جس کے تجربے کی زحمت سے تمہیں تجربہ کار لوگوں نے بچا لیا ہے۔ اب تمہاری طلب کی زحمت ختم ہو چکی ہے اور تمہیں تجربہ کرنے کی مشکل سے نجات مل چکی ہے۔ تمہارے پاس وہ حقائق اور تجربات بغیر کسی کوشش کے خود ہی آ گئے ہیں جن کو ہم تلاش کیا کرتے تھے، اور تمہارے لیے وہ تمام باتیں واضح ہو چکی ہیں جن میں سے کچھ ممکن ہے کہ ہماری نظروں سے اوجھل رہی ہوں۔ اے میرے فرزند، اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی پہلے والوں کی ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے ان کے اعمال میں غور کیا ہے
ان کی خبروں اور ان کے حالات میں بہت سوچا ہے، ان کے آثار اور چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سفر کیا ہے، یہاں تک کہ گویا میں خود انہی میں کا ایک ہو چکا ہوں، بلکہ ان سب کے وہ تمام حالات اور وہ تمام معلومات جو مجھ تک پہنچی ہے اس وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ میں نے صاف کو گندے اور فائدے کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے، اور ان سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لیے سمیٹ دیا ہے، اور بے معنی اور فضول باتوں کو تم سے دور کر دیا ہے۔ اور چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق و مہربان باپ کو ہونا چاہیے، اور چونکہ تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ یہ تعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہ تم عمر کے ابتدائی حصے میں ہو اور زمانے کے حالات کا سامنا کر رہے ہو، تمہاری نیت سالم ہے اور نفس پاک و پاکیزہ ہے۔ اگرچہ میں نے چاہا کہ پہلے کتاب خدا اور اس کی تعویل، احکام شریعت اور حلال و حرام کی تعلیم دوں، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کروں، لیکن پھر مجھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں وہ امور کہ جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے، کہیں وہ تمہارے لیے اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائیں جس طرح ان لوگوں کے لیے مشتبہ ہو گئے، لہٰذا ان کا واضح کر دینا میری نظر میں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہیں ایسے حالات کے حوالے کر دوں کہ جن میں ہلاکت سے محفوظ رہنے کا اطمینان مجھے نہیں ہے۔ اگرچہ مجھے یہ سب کچھ تعلیم دیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پروردگار تمہیں نیکی کی توفیق عطا کرے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اسی بنیاد پر یہ وصیت لکھ رہا ہوں۔ اے بیٹا، یاد رکھو کہ میری اس وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے، ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جو چیز اہم ہے وہ تقوی الہی ہے، اور وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے واجب قرار دی ہیں، انہی پر اکتفا کرو، اور وہ تمام طریقے جن پر تمہارے باپ دادا اور تمہارے گھرانے کے نیک کردار افراد چلتے رہے ہیں انہی پر چلتے رہو، کیونکہ انہوں نے اپنے بارے میں کسی ایسی فکر کو نہیں چھوڑا جو تمہاری نظر میں ہے، اور کسی خیال کو ترک نہیں کیا، اور اسی فکر و نظر نے ہی انہیں اس نتیجے تک پہنچایا کہ معروف اور اچھی چیزوں کو حاصل کر لیں اور بیکار اور فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ اب اگر تمہارا نفس ان چیزوں کو بغیر جانے پہچانے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کی تحقیق باقاعدہ علم و فہم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے تم کہیں شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جانا یا جھگڑوں کا شکار مت ہو جانا، اور ان مسائل میں غور و فکر سے پہلے اپنے پروردگار سے مدد طلب کرنا اور اس سے توفیق و تائید کی دعا کرنا، اور ہر اس وہم سے اپنا دامن بچانا جو تمہیں کسی شبہے میں ڈال دے یا کسی گمراہی کے حوالے کر دے۔ پھر جب تمہیں اطمینان اور یقین ہو جائے کہ تمہارا دل صاف ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اور ذہن پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے، اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطے پر رک جائے، تو جن باتوں کو میں نے بیان کیا ہے ان میں غور و فکر کرنا، ورنہ
اگر حسب منشا فکر و نظر اور دل کی یکسوئی حاصل نہ ہوئی، سمجھ لو کہ تم اس وادی میں رات کو اندھی ہو جانے والی اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مارتے رہو گے اور اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے۔ دین کا طلبگار وہ نہیں ہے جو اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارے اور باتوں کو مخلوط کر دے، اس سے تو ٹھہر جانا ہی بہتر ہے۔ اے بیٹا، میری وصیت کو سمجھو اور یہ جان لو کہ جو موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک ہے، اور جو خالق ہے وہی موت دینے والا ہے، اور جو فنا کرنے والا ہے وہی دوبارہ واپس لانے والا ہے، اور جو بیماری میں مبتلا کرنے والا ہے وہی صحت عافیت بھی دینے والا ہے، اور یہ دنیا اسی حالت میں مستقر رہ سکتی ہے جس میں مالک نے اسے قرار دیا ہے، یعنی نعمت، آزمائش، امتحان، آخرت کی جزا و ثواب، یا وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ اب اگر اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی جہالت سمجھنا، کیونکہ جب تم ابتدا میں پیدا ہوئے تو جاہل ہی پیدا ہوئے، اور بعد میں تم نے علم و آگہی حاصل کی۔ اسی بنا پر ان چیزوں کے بارے میں انسانی رائے حیران و پریشان رہ جاتی ہے اور نگاہ بہک جاتی ہے، اور بعد میں صحیح حقیقت نظر آتی ہے۔ لہذا اس مالک سے وابستہ اور جڑے رہو جس نے پیدا کیا ہے اور روزی دی ہے، تمہیں معتدل اور ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف توجہ کرو، اسی سے ڈرتے رہو۔ بیٹا، یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے بارے میں اس طرح کی خبریں کوئی نہیں دے سکتا جس طرح رسول اکرم نے دی ہیں، لہذا خوشی کے ساتھ ان کو اپنا پیشوا اور راہ نجات کا قائد و رہبر مانو۔ میں نے تمہاری نصیحت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور نہ تم کوشش کے باوجود اپنے بارے میں اتنا سوچ سکتے ہو جتنا میں نے دیکھ لیا ہے۔ اے بیٹا، میرے فرزند، یاد رکھو اگر خدا کے لیے کوئی شریک بھی ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے، اور اس کی سلطنت اور حکومت کے بھی کچھ آثار نمایاں ہوتے، اور اس کے افعال یعنی کاموں اور صفات کا بھی کچھ عطا پتہ ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا خدا ایک ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ اس کے ملک میں اس سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بغیر کسی نقطۂ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے، اور کسی انتہا کے بغیر سب سے آخر تک رہنے والا ہے۔ وہ اس بات سے عظیم تر ہے کہ اس کی ربوبیت کو فکر و نظر کے احاطے سے ثابت کیا جائے۔ اب جب تم جان چکے ہو تو اس طرح عمل کرو جس طرح تم جیسے معمولی حیثیت، کم طاقت، بہت زیادہ عاجز، پروردگار کی طرف اطاعت کی طلب رکھنے والے اور عذاب کے خوف اور ناراضگی کے ڈر میں حاجت رکھنے والے کیا کرتے ہیں۔ اس نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بہترین ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ بدترین ہے۔ میں نے تمہیں دنیا اور اس کے حالات اور تصرفات اور اس کے خاتمے اور انتقال سب کے بارے میں باخبر کر دیا ہے، اور آخرت اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے موجود نعمتوں کا بھی پتہ بتا دیا ہے، اور دونوں کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو اور اس سے ہوشیار رہو۔ یاد رکھنا کہ جس نے دنیا کو بخوبی پہچان لیا اس کی مثال اس مسافر قوم جیسی ہے جس کا قحط زدہ جگہ سے دل اچاٹ ہو جائے اور وہ کسی سرسبز و شاداب علاقے کا ارادہ کرے اور راستے کی زحمتوں
دوستوں کی جدائی، سفر کی مشکلات، کھانے کی بدمزگی وغیرہ جیسی تمام مصیبتیں برداشت کر لے تاکہ وسیع اور بڑے گھر اور قرار کی منزل تک پہنچ جائے، کیونکہ ایسے لوگ ان تمام باتوں میں کسی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور نہ اس راہ میں خرچ کو نقصان تصور کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں اس سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہے جو انہیں ان کی منزل سے قریب تر کر دیتی ہے اور انہیں اپنے مرکز و مقصد تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اس کے برخلاف اس دنیا سے دھوکہ کھا جانے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو سر سبز و شاداب اور بہترین جگہ پر رہے اور پھر وہاں سے دل اچٹ جائے اور قحط زدہ علاقوں کی طرف چلی جائے، کیونکہ اس کی نظر میں پرانے حالات کے چھٹ جانے سے زیادہ ناگوار اور دشوار گزار کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ اب جس جگہ پر وہ پہنچی ہے اور جہاں تک وہ پہنچی ہے وہ کسی قیمت پر اختیار کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اے بیٹا، دیکھو، اپنے اور دوسروں کے درمیان ہر معاملے میں میزان اپنے نفس اور اپنی ذات کو قرار دینا، اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے وہ بات پسند نہ کرنا جو خود کے لیے ناپسند کرتے ہو۔ جس طرح اپنے اوپر ظلم پسند نہیں کرتے، کسی دوسرے پر ظلم نہ کرنا اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا، جس طرح تم چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کریں، اور جس چیز کو تم دوسرے کے لیے برا سمجھتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا ہی تصور کرنا۔ لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ اور سلوک ہے اسی کو اپنے لیے بھی پسند کرو اور اسی پر راضی رہو۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں زبان سے کچھ نہ کہنا، اگرچہ تمہارا علم بہت کم ہے، اور کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھو، خود پسندی صحیح راستے کے خلاف اور عقلوں کی تباہی کا سبب ہے، لہذا روزی کی تلاش میں اپنی کوشش تیز تر کرو اور دوسروں کے لیے خزانچی بن کر نہ رہو، اور اگر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق مل جائے تو بس اپنے رب کے سامنے انتہائی درجے تک خضوع و خشوع سے پیش آنا، اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے لمبا راستہ ہے جس میں زحمت و مشقت بہت زیادہ ہے، اور اس میں تم بہترین اور بقدر ضرورت زاد راہ کی فراہمی اور بوجھ کے ہلکے ہونے کے محتاج ہو۔ اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ مت لا دو کہ یہ بھاری بوجھ ایک وبال بن جائے گا، اور پھر جب ایسے فاقہ کش اور فقیر لوگ مل جائیں جو تمہارے زاد راہ کو قیامت تک پہنچا سکتے ہوں اور کل ضرورت کے وقت مکمل طریقے سے تمہارے حوالے کر سکتے ہوں، تو اسے غنیمت سمجھنا اور جتنا ہو سکے مال ان کے حوالے کر دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم ڈھونڈو اور ایسے لوگ تمہیں نہ مل سکیں۔ اور اسے بھی غنیمت سمجھو جو تمہاری دولت مندی کے دور میں تم سے قرض مانگے، تاکہ اس دن ادا کرے جب تمہاری غربت اور تنگ دستی کا دن ہو۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے بڑی دشوار گزار منزل ہے جس میں ہلکے بوجھ والے زیادہ بوجھ والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے، اور دھیرے چلنے والے تیز رفتار سے کہیں زیادہ بری حالت میں ہوں گے، اور لا محالہ تمہاری منزل یا جنت ہوگی یا جہنم۔ لہذا اترنے سے پہلے جگہ تلاش کر لو، اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ہموار اور سنوار لو، کیونکہ موت کے بعد نہ خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی امکان ہوگا اور نہ دنیا میں واپس آنے کی کوئی صورت ہوگی۔ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں اس نے تم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کی ضمانت دی ہے،
اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم سوال کرو تاکہ وہ عطا کرے، اور تم اس کی رحمت طلب کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی دربان نہیں رکھا جو تمہیں روکتا ہو، اور نہ ہی تمہیں کسی سفارش کرنے والے کا محتاج بنایا کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لے جاؤ تب تمہارا کام ہو۔ گناہ کرنے کی صورت میں بھی توبہ سے نہیں روکا، اور عذاب میں بھی اس نے جلدی نہیں کی، اور توبہ کرنے پر تانا بھی نہیں دیتا، اور ایسے موقعوں پر تمہیں ذلیل و خوار بھی نہیں کرتا جہاں تمہیں رسوا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے توبہ قبول کرنے میں بھی کسی سختی سے کام نہیں لیا، اور گناہ و جرائم پر سخت حساب و کتاب کر کے رحمت سے مایوس نہیں کیا، بلکہ گناہوں سے دوری کو بھی تمہارے لیے ایک نیکی قرار دیا، اور پھر برائی ایک ہو تو اسے ایک شمار کیا ہے، اور نیکیوں میں ایک کو 10 کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اس نے توبہ اور طلب رضا کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جب بھی آواز دو فوراً سن لیتا ہے، اور جب مناجات کرو تو اس سے بھی باخبر رہتا ہے۔ تم اپنی مرادیں اور حاجتیں اسی سے مانگتے ہو، اور اپنے حالات اسی کو بتاتے ہو، اپنے رنج و غم کی شکایت اسی سے کرتے ہو، خود کو مصیبتوں سے نکالنے کی التجا اسی سے کرتے ہو، اپنے کاموں میں اسی سے مدد مانگتے ہو، اور اس کے خزانہ رحمت سے اتنا سوال کرتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا، چاہے وہ عمر میں اضافے کی دعا ہو، یا بدن کی صحت کی دعا ہو، یا رزق میں زیادتی کا سوال ہو۔ اس کے بعد اس نے دعا کی اجازت دے کر گویا رحمت کے خزانوں کی کنجیاں خود تمہارے حوالے کر دیں، تاکہ جب چاہو ان کنجیوں سے نعمت کے دروازے کھلوا سکتے ہو اور رحمت کی بارشیں کروا سکتے ہو۔ لہذا خبردار، بعض اوقات دعا کے قبول ہونے میں دیری تمہیں مایوس اور نا امید نہ کر دے، کیونکہ عطیہ ہمیشہ نیت کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھی قبولیت میں اس لیے دیری کر دی جاتی ہے کہ اس میں سوال کرنے والے کے اجر میں اضافہ اور امیدوار کے عطیے میں زیادتی کا امکان پایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کا سوال کرو اور وہ نہ ملے، لیکن اس کے بعد جلدی یا دیری سے صحیح اس سے بہتر تم کو مل جائے، یا اسے تمہاری بھلائی کے لیے روک دیا گیا ہو۔ اس لیے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم نے طلب کیا ہے وہ اگر مل جائے تو دین کی بربادی کا خطرہ ہے، لہذا اسی چیز کا سوال کرو جس میں تمہارا حسن و جمال باقی رہے اور جس کے وبال سے تم محفوظ رہو۔ رہا دنیا کا مال تو نہ یہ باقی رہنے والا ہے اور نہ تم اس کے لیے باقی رہنے والے ہو۔ اے بیٹا، یاد رکھو کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ فنا کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں۔ تمہاری تخلیق اور پیدائش موت کے لیے ہوئی ہے، زندگی کے لیے نہیں، اور تم اس گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے اور جو صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے کوئی بھاگنے والا بچ کر نہیں نکل سکتا، وہ بہرحال اسے پا لے گی۔ لہذا اس موت کی طرف سے ہوشیار رہو کہ وہ تمہیں کہیں کسی گناہ کے حال میں نہ پکڑ لے اور تم خالی ہاتھ توبہ کے لیے سوچتے ہی رہ جاؤ اور تمہارے اور توبہ کے درمیان یہ موت حائل نہ ہو جائے، کیونکہ ایسی صورت میں گویا تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ اے بیٹا، موت کو برابر یاد کرتے رہو
اور ان حالات کو یاد کرو جن پر اچانک وارد ہونا ہے اور جہاں تک موت کے بعد جانا ہے، تاکہ وہ جب تمہارے پاس آئے تو تم اپنے حفاظتی سامان کو جمع کر چکے ہو اور اپنی طاقت کو مضبوط بنا چکے ہو، اور وہ اچانک آ کر تم پر قبضہ نہ کر لے۔ اور خبردار، دنیا والوں کو دنیا کی طرف جھکتے اور اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ پروردگار تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے اور وہ خود بھی اپنے مصائب سنا چکی ہے اور اپنی برائیوں کو واضح کر چکی ہے۔ دنیا دار افراد صرف بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندوں جیسے ہیں، جہاں ایک دوسرے پر غراتا ہے اور طاقت والا کمزور کو کھا جاتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل ڈالتا ہے۔ یہ سب جانور ہیں جن میں بعض بندھے ہوئے ہیں اور بعض آوارہ اور کھلے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور نامعلوم راستے پر چل پڑے ہیں، گویا دشوار اور سخت وادیوں میں چرنے والے ہیں، جہاں نہ کوئی چرواہا ہے جو سیدھے راستے پر انہیں لگا سکے اور نہ کوئی چرانے والا ہے جو انہیں چرا سکے۔ دنیا نے انہیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اس کی گمراہیوں میں حیران و پریشان، اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ ان سے کھیل رہی ہے اور یہ اس سے کھیل رہے ہیں، اور سب نے آخرت کو بالکل بھلا دیا ہے۔ ٹھہرو، اندھیرا چھٹنے دو، ایسا محسوس ہوگا جیسے قافلے آخرت کی منزل میں اتر چکے ہیں۔ وہ قریب ہے کہ تیز رفتار افراد اپنے قافلے سے جا ملیں۔ اے بیٹا، یاد رکھو کہ جو دن و رات کی سواری پر سوار ہیں وہ اگرچہ ٹھہرے ہوئے ہیں مگر حقیقت میں چل رہے ہیں، اور اگرچہ ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں مگر فاصلہ طے کر رہے ہیں۔ یہ بات یقین کے ساتھ سمجھ لو کہ تم نہ ہر امید و آرزو کو پا سکتے ہو اور نہ جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس سے آگے جا سکتے ہو، اور تم بھی اپنے پہلے والوں کے راستے پر ہی چل رہے ہو۔ لہذا طلب میں نرم رفتاری سے کام لو اور معاش کے حاصل کرنے میں میانہ روی اور درمیانی راستہ اختیار کرو، کیونکہ زیادہ تر طلب کا نتیجہ مال کو گنوانا ہی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر طلب کرنے والا کامیاب ہی ہو جائے، اور ہر اعتدال اور میانہ روی سے کام لینے والا محروم ہی رہ جائے۔ اپنے نفس کو ہر طرح کی پستی سے بلند تر رکھو، چاہے وہ پستی ایسی ہو جو تمہیں پسندیدہ اشیاء تک پہنچا ہی کیوں نہ دے، اس لیے کہ جو عزت نفس دو گے اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا۔ اور خبردار، کسی کے غلام نہ بننا، کیونکہ پروردگار نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے۔ دیکھو، اس نیکی میں کوئی بہتری اور خیر نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل ہو، اور وہ آسانی نہیں ہے جو ذلت کی دشواری اور سختیوں کے راستے سے ملے۔ خبردار، طمع و لالچ کی سواریاں تیزی سے چل کر تمہیں ہلاکت کے چشموں پر نہ اتار دیں، اور اگر ممکن ہو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی صاحب نعمت نہ آنے پائے تو ایسا ہی کرنا، کیونکہ تمہیں تمہارا حصہ بہرحال ملنے والا ہے اور تم اپنا نصیب بہرحال پانے والے ہو۔ اور اللہ کی طرف سے تھوڑا بھی جو بغیر احسان کے ملے وہ مخلوقات کے بہت زیادہ سے کہیں بہتر ہوتا ہے، اگرچہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ خاموشی سے پیدا ہونے والی کوتاہی کی تلافی اور بھرپائی کر لینا گفتگو سے ہونے والے نقصان کے تدارک سے بہت آسان ہے۔ برتن کے اندر کا سامان اس کا منہ بند کر کے محفوظ کیا جاتا ہے،
اور اپنے ہاتھ کی دولت کا محفوظ کر لینا دوسرے کے ہاتھ کی نعمت کے طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مایوسی کی تلخی کو برداشت کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، اور پاک دامنی کے ساتھ محنت و مشقت کرنا فسق و فجور کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے۔ ہر انسان اپنے راز کو دوسرے سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ بات کرنے اور زیادہ بولنے والا بے معنی اور بکواس باتیں کرنے لگتا ہے، اور غور و فکر کرنے والا بصیر و مفکر ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ نیک لوگوں میں تمہارا شمار ہو، اور برے اور شریر لوگوں سے پرہیز کرو تاکہ ان میں شمار نہ کیے جاؤ۔ بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور پر کیا جائے۔ نرمی نامناسب ہو تو سختی ہی مناسب ہے۔ کبھی کبھی دوا مرض بن جاتی ہے اور مرض دوا، اور کبھی کبھی غیر مخلص بھی نصیحت کی بات کر دیتا ہے، لیکن کبھی مخلص بھی خیانت کر بیٹھتا ہے۔ دیکھو خبردار، خواہشوں اور امیدوں پر بھروسہ نہ کرنا کہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کی پونجی ہے۔ عقل مندی تجربوں کے محفوظ رکھنے میں ہے، اور بہترین تجربہ وہی ہے جس سے نصیحت اور سبق حاصل ہو۔ فرصت سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ رنج و اندوہ کا سامنا کرنا پڑے۔ ہر کوشش اور طلب کرنے والا مقصد کو حاصل بھی نہیں کرتا، اور ہر غائب اور جانے والا پلٹ کر بھی نہیں آتا۔ فساد کی ایک قسم زاد راہ کو کھو دینا اور عاقبت کو برباد کر دینا بھی ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ اور ثمر ہوتا ہے، اور عنقریب جو تمہارے لیے مقدر ہوا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تجارت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو مال کو خطرے میں ڈال سکے۔ بسا اوقات تھوڑا مال زیادہ مال سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ اس مددگار میں کوئی خیر نہیں ہے جو ذلیل و پست ہو، اور وہ دوست بیکار ہے جو بدنام ہو۔ زمانے کے ساتھ سہولت کا برتاؤ کرو جب تک وہ سواری قابو میں ہے، اور زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں مت ڈالو۔ خبردار، کہیں دشمنی اور عناد کی سواری تم سے منہ زوری نہ کرنے لگے۔ اپنے آپ کو اپنے بھائی کے سلسلے میں اس حد تک تیار کر لو کہ اگر وہ دوستی اور رابطہ توڑ دے تو تم اس سے رابطہ جوڑو، وہ منہ پھیر دے تو تم آگے بڑھو اور اس سے مہربانی سے پیش آؤ، وہ تمہارے حق میں کنجوسی کرے تو تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس سے نزدیک ہو، وہ سختی کرتا رہے مگر تم نرمی کا مظاہرہ کرو، وہ تمہارے سلسلے میں خطا اور جرم کا مرتکب ہو مگر تم اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ یہ انداز اپناؤ کہ گویا تم اس کے بندے ہو اور اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، اور خبردار، احسان کو بھی بے محل اور بے جگہ قرار نہ دینا، اور نہ کسی نااہل کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا۔ اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست نہ بنانا کہ اس دوست کے دشمن ہو جاؤ گے، اور اپنے بھائی کو مخلصانہ نصیحت کرتے رہنا، چاہے اسے اچھی لگے یا بری۔ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ، میں نے نتیجے کے اعتبار سے اس سے زیادہ شیریں اور مزیدار کوئی گھونٹ نہیں پایا ہے، اور جو تمہارے ساتھ سختی کرے اس کے لیے نرم ہو جاؤ کہ تمہارے اس رویے سے وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ اپنے دشمن کے ساتھ احسان کرو کہ یہ دو کامیابی میں شیریں ترین کامیابی ہے، اور اگر اپنے دوست اور بھائی سے رابطہ توڑنا چاہتے ہو تو اپنے نفس میں اتنی گنجائش رکھو کہ اگر اسے کسی دن واپسی کا خیال پیدا ہو تو وہ واپس آ سکے۔
جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھے اس کے خیال کو غلط نہ ہونے دینا۔ آپسی رابطوں کی بنا پر کسی بھائی کے حق کو ضائع مت کرنا، کیونکہ جس کے حق کو ضائع کر دیا جائے پھر وہ واقعاً بھائی کہاں رہا۔ اور دیکھو تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے بدبخت نہ ہونے پائیں، اور دیکھو جو تم سے تعلقات نہ رکھنا چاہتا ہو اس کے پیچھے نہ لگے رہنا۔ تمہارا کوئی دوست اگر تم سے رابطہ توڑ لے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ، اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم اچھے سلوک میں اس سے آگے بڑھ جاؤ۔ اور کسی ظالم کے ظلم کو بہت بڑا تصور نہ کرنا، کیونکہ در حقیقت وہ اپنے کو نقصان اور تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جو تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی جزا یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ برائی کرو۔ اے بیٹا، یاد رکھو کہ رزق و روزی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق وہ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو، اور ایک رزق وہ ہے جو تم کو تلاش کر رہا ہے، کہ اگر تم اس تک نہ جاؤ گے پھر بھی وہ خود ہی تم تک آ جائے گا۔ ضرورت کے وقت خضوع و خشوع اور گڑ گڑانا اور مطلب نکل جانے کے بعد بدسلوکی سے پیش آنا کتنی بری عادت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جس سے اپنی عاقبت کا انتظام کر سکو، اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر پریشانی کا اظہار کرنا ہے تو اس چیز پر بھی فریاد کرو جو تم تک نہیں پہنچی ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے ذریعے اس کا پتہ لگاؤ جو ہونے والا ہے، کیونکہ معاملات تمام کے تمام ایک ہی جیسے ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جن پر اس وقت تک نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس لیے کہ عاقل انسان ادب سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے، مگر جانور مار پیٹ سے سیدھا ہوتا ہے۔ آنے والے رنج و غم کو پختہ صبر اور حسن یقین کے ذریعے دور کر دو۔ یاد رکھو کہ جس نے بھی اعتدال اور درمیانی راستے کو چھوڑا وہ منحرف ہو گیا۔ ساتھ ہی عزیز اور شریک نسب ہوتا ہے، اور سچا دوست وہ ہوتا ہے جو پیٹھ پیچھے بھی سچا دوست رہے۔ خواہش و ہوا و ہوس اندھے پن کی شریک کار ہوتی ہیں۔ بہت سے دور والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب والوں سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو حق سے آگے بڑھ جائے اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی حیثیت پر قائم رہتا ہے اس کی عزت باقی رہ جاتی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ تمہارا اور خدا کا رشتہ ہے، اور جو تمہاری پرواہ نہ کرے وہی تمہارا دشمن ہے۔ جب حرص و طمع تباہی کا سبب ہو تو مایوسی ہی میں کامیابی ہے۔ ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا، اور نہ فرصت کا موقع بار بار ملا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں والا راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اندھا سیدھے راستے کو پا لیتا ہے۔ برائی کو پیچھے ڈالتے رہو کہ جب بھی چاہو اس کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جاہل سے رابطہ توڑنا عاقل سے رابطہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو زمانے کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے، اور جو اسے بڑا اور عظیم سمجھتا ہے وہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر تیر چلانے والے کا تیر نشانے پر نہیں لگا کرتا۔ جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بھی بدل جاتا ہے۔ راستے سے پہلے رفیق و شریک سفر کے بارے میں اور گھر سے پہلے پڑوسی کے بارے میں معلوم کرو۔ خبردار ایسی کوئی بات نہ کرنا جو مضحکہ خیز اور ہنسانے والی ہو، چاہے وہ دوسروں کی زبانی ہی کیوں نہ نقل کر رہے ہو۔
اس کے بعد امام علیہ السلام نے خواتین کے بارے میں کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ ان کی صحیح توضیح و تفسیر اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نہج البلاغہ کی شرح کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خبردار، عورتوں سے مشورہ نہ کرنا، کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردے میں رکھ کر ان کی نگاہوں کو تاک جھانک سے محفوظ رکھو، کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو باقی رکھنے والی ہے، اور ان کا گھروں سے نکل جانا غیر معتبر افراد کو اپنے گھر میں داخل کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ممکن ہو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ پہچانے تو ایسا ہی کرو، اور خبردار، ان کے ذاتی مسائل سے زیادہ اختیارات نہ دو، اس لیے کہ عورت ایک پھول ہے اور حاکم و متصرف نہیں ہے۔ اس کے پاس و لحاظ کو اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ، اور اس میں دوسروں کی سفارش کا حوصلہ پیدا نہ ہونے دو۔ دیکھو خبردار، عورتوں کے سامنے غیرت کے موقعوں کے علاوہ غیرت کا اظہار مت کرنا، اس طرح ایک اچھی عورت بھی برائی کے راستے پر چلی جائے گی اور بے عیب بھی مشکوک ہو جائے گی۔ اپنے نوکروں میں سے ہر ایک کے لیے ایک کام معین کر دو جس کی جواب دہی کر سکو، اس طرح سے وہ تمہارے کاموں کو ایک دوسرے پر نہیں ٹالیں گے۔ اپنے قبیلے والوں کا احترام کرو، کیونکہ وہ تمہارے ایسے بالوں پر ہیں جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسی بنیادیں ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو، اور ایسے ہاتھ ہیں جن سے تم دشمن پر وار کرتے ہو۔ میں تمہارے دین و دنیا کو پروردگار کے حوالے کرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے حق میں دنیا و آخرت کے لیے بہترین فیصلہ کرے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔